اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم را ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ اے قریش مکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، ہم تمہیں ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے تم اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اسی طرح برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار علیم و حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی اس سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو۔ تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، درا حالے کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ذرا کچھ چر چگ لے اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ باپ نے کہا، مجھے یہ چیز افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نامراد ہوئے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بالآخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، اور ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی کہ تم ایک دن ان کی اس حرکت سے انہیں ضرور آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا، اور اس کو کنویں میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہوں۔ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ باپ نے کہا، نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر خدا ہی سہارا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا، خوشخبری ہو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ پھر لے کر مصر پہنچ گئے
اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو خاطر سے رکھنا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی، اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادے کو نافذ کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے اور بولی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے پیدا کیا ہے، میں یہ خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا، جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ معاملہ آگے بڑھا تو عورت نے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص کے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو غصے میں بول اٹھا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ یوسف، اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اس لیے کہ اصل میں تو ہی خطا کار ہے۔ شہر میں کچھ عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈال رہی ہے، وہ اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہمارے نزدیک تو وہ کھلی حماقت میں مبتلا ہے، شاید نہیں جانتی کہ ایسے لوگ کس طرح رام کیے جاتے ہیں۔ سون کے فریب کا حال جب اس عورت نے سنا تو اس نے انہیں بلا بھیجا کہ وہ بھی اپنا ہنر آزما لیں، اور ان کے لیے ایک مجلس آراستہ کی، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا، ان کے سامنے آ جاؤ۔ پھر جب عورتوں نے اس کو دیکھا تو اس کی عظمت سے مبہوت ہو گئیں، اور اپنی بات اس سے منوانے کے لیے اپنے ہاتھ جگہ جگہ سے زخمی کر لیے، لیکن ناکام رہیں، اور بالآخر پکار اٹھیں کہ حاشا اللہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، دیکھ لیا، یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی لیکن یہ بچ نکلا، تاہم میں جو کرنے کے لیے اسے کہہ رہی ہوں اس نے اگر نہیں کیا تو ضرور قید کیا جائے گا اور ضرور ذلیل ہوگا۔ اس پر یوسف نے دعا کی، پروردگار، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اب اگر ان کے فریب کو تو نے مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں شامل ہو رہوں گا جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ سو اس کے پروردگار نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کا فریب اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کی بے گناہی کی یہ نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے مصلحت یہی سمجھی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے لازماً قید کر دیں۔ اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے،
ان میں سے ایک نے ایک دن اس سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس میں سے چڑیا کھا رہی ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خوبی اختیار کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے وہ آئے گا نہیں کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ہم کو حق نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ حقیقت اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ زندان کے دنوں کے ساتھیوں، کیا الگ الگ بہت سے خدا بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی بندگی کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی دین قیم ہے، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ زندان کے دنوں کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہوا جس کے بارے میں تم دونوں پوچھ رہے تھے۔ ان میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس نے اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس کو اپنے آقا سے یہ ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی سال تک اسی طرح قید خانے میں پڑا رہا۔ پھر ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار کے لوگوں سے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور دوسری 7 سوکھی ہیں، اور وہ بھی ہری بالیوں کو کھا رہی ہیں۔ دربار کے لوگوں، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد پڑا، اس نے کہا، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، جاننا چاہتے ہو تو مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف، اے سراپائے راستی، ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری اور دوسری 7 سوکھی بالیوں کے بارے میں، اس لیے کہ میں لوٹ کر ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ اٹکل کے تیر چلانے کی بجائے وہ بھی جان لیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ یوسف نے کہا، 7 برس تک تم برابر کھیتی کرو گے، لہٰذا جو فصل تم کاٹو اس میں سے تھوڑا سا نکال کر جو تم کھاؤ گے باقی سب اس کی بالیوں میں چھوڑ دو تاکہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، جو تھوڑی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ کر لو گے وہ غلہ کھا جائیں گے جو ان برسوں کے لیے تم نے فراہم کیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس میں انگور نچوڑیں گے۔ یہ تعبیر دربار میں سنائی گئی تو بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس اسے لینے کے لیے پہنچا تو اس نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی سب نے گواہی دی، حاشا اللہ، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، یہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔
یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ جب میرا پروردگار رحم فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے لیے خاص رکھوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا اب تم ہمارے پاس صاحب اقتدار ہو اور تم پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا اس ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔